اتنی خوبصورت دنیا اور اتنی پر اسرار کہکشاں، اتنا خوبصورت ہمارا شمسی نظام، آخر ناظرین یہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کے وجود میں آنے کا کوئی دورانیہ بھی ہے یا یہ شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے؟ ناظرین پچھلی ویڈیو بگ بینگ تھیوری ایکسپلین کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ہمارا یہ یونیورس، ہماری یہ کائنات وجود میں آئی۔ ناظرین اس کے بعد اب نیا دور شروع ہوتا ہے کہ شمسی نظاموں کا بننا، سولر سسٹمز کا بننا، پلینٹس کا بننا، کہ کس طرح سے ہمارے یہ پلینٹس وجود میں آئے۔ ناظرین یہ ایک بہت دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی ہے۔ اگر آپ یہ دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ابوبکر نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں راہ اسلام پروگرام۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد آپ تک دین اسلام اور سائنس کے حقائق کو پہنچانا ہے۔ آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے تو چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں ہم اپنی یہ ویڈیو۔ ناظرین سائنس کے مطابق ہماری یہ جو سولر سسٹم ہے آج سے 4.6 ارب سال پہلے، یعنی کہ 4.6 بلین ایئرز پہلے وجود میں آیا۔ ناظرین یہ وجود میں کیسے آیا اس کو ہم اب گہرائی سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ ستارے تھے کہ جب وہ ٹوٹ گئے، پھر ٹوٹ جانے سے، ان کے تباہ ہو جانے سے کچھ گیسز وجود میں آتی ہیں، اور یہ گیسز ناظرین تب بھی وجود میں آئی تھی جب یہ یونیورس بننا شروع ہوا تھا۔ ناظرین وہ گیسز ہوتی ہیں جن میں سب سے امپورٹنٹ گیس ہوتی ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم۔ ناظرین ہائیڈروجن اور ہیلیم کے کمپاؤنڈز آپس میں جب فیوژن کرتے ہیں تو اس گیس کے اندر کچھ بلاسٹ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے جو درمیان کے اندر یہ جب آپس میں فیوژن کرنے لگتے ہیں تو گریوٹی وہاں پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بادل گول گول چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین کچھ وقت کے بعد ہمیں وہاں پر ایک آگ والا ستارہ دیکھنے کو ملتا ہے جسے آج کے دور میں ہم سورج کہتے ہیں۔ ناظرین وہ سورج ایک بہت خوبصورت طریقے سے وجود میں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے کمپاؤنڈز آپس میں فیوژن کرتے گئے اور ایک ستارہ جو بڑھتا چلا جا رہا تھا وجود میں آتا گیا۔ ناظرین اس کے گرد و نواح بھی بہت سے ایلیمنٹس تھے۔ جب اس کے اوپر سورج کے تاثرات پڑے تو وہاں پر کچھ بلاسٹ ہوا جس کی وجہ سے اس گیس کے اندر کچھ حرکت ہوئی اور وہ کافی دور تک پھیل گئی۔ ان میں کافی زیادہ ستارے اور چاند اور ایون کہ ہمارے جیسے پلینٹس جیسے کہ ارتھ، مرکری، وینس، سیٹرن اور مارس دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں۔ ناظرین اب یہ کیسے وجود میں آتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ایک راکی پلینٹس ہیں جن کے اندر خاص طور کے اوپر مرکری، وینس، ارتھ اور مارس شامل ہے۔ باقی پلینٹس آج بھی انہی گیسز کے اوپر مشتمل ہیں، کچھ بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں اور کچھ بہت زیادہ گرم۔ ہمارا ارتھ بھی ایک وقت میں بہت زیادہ گرم تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے یہاں ٹیمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی چیز یہاں پر آسانی سے پگھل سکتی تھی۔ ہمارے یہاں ارتھ کے اوپر اتنا ہائی ٹیمپریچر تھا۔ اس کے علاوہ ناظرین یہ سورج کے بالکل قریب تھا۔ آج جہاں پر ہم ارتھ کو پاتے ہیں یہ بہت دور ہے۔ پہلے ناظرین ارتھ کے اوپر جو دن ہوا کرتا تھا 6 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، اور ارتھ کے گھومنے کی بھی جو رفتار تھی یہ بہت زیادہ تیز تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو رفتار ہے کم ہوتی گئی۔ خیر ناظرین بتایا جاتا ہے سائنس کے دوارا، سائنس کے اکارڈنگ بتاتے ہیں کہ کافی زیادہ ایسے ایسٹرائڈز تھے جن کے اندر الگ الگ کمپاؤنڈز تھے، وہ ارتھ کے ساتھ آ کر ٹکراتے گئے، جن کے اندر ناظرین سب سے جو اہمیت کے حامل کمپاؤنڈ جن میں ناظرین لیکوڈ شامل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ لیکوڈ والے ایسے ایسڈز اور کمپاؤنڈ زمین کے ساتھ آ کر ٹکراتے ہیں، حتیٰ کہ ناظرین جو لوہا ہے، لوہا بھی ناظرین زمین کے ساتھ ٹکراتا ہے اور زمین کی تہ گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین آج ہمیں کھدائی کر کے لوہا نکالنا پڑتا ہے، اور سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو لوہا ہے وہ آسمان سے آیا ہے۔ اس کے دوارا ناظرین میں یہاں پر قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا۔ دیکھیں کہ ناظرین آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بتایا گیا تھا کہ لوہے کو آسمان سے نازل کیا گیا ہے۔ خیر ناظرین آگے چلتے ہیں۔ پھر ناظرین ہوتا کیا ہے کہ ہماری ارتھ کے اوپر بہت سی گیسز جمع ہونا شروع ہوتی ہیں، جس کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ وہ گیسز کلاؤڈ یعنی بادلوں کا شکل اختیار کرتی ہے، اور اتنی بارش ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے ارتھ کے اوپر ہر جگہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، کہیں پر بھی کوئی خشکی کی جگہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ لیکن ناظرین اس پیریڈ کو ہوتے ہوئے کافی عرصہ لگتا ہے۔ جو سورج ہے وہ آج سے 4.6 ارب سال پہلے
यानी कि 4.6 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया, जबकि हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आई। यानी कि इनके दौरानिया को 100 मिलियन यानी 100 मिलियंस का टाइम लगा, 100 मिलियन ईयर्स का टाइम लगा। खैर नाज़रीन, उसके अलावा जो हमारा सारा सोलर सिस्टम है ये कैसे बना? कहा जाता है जो सूरज है ये अपने अंदर ही ग्रेविटी रखता है। ये जिसके हाइड्रोजन और हीलियम कंपाउंड्स हैं ये एक दूसरे को ग्रेविटी ही के जरिए जोड़े रखते हैं। अगर नाज़रीन ग्रेविटी ना यहाँ पर अमल दरामद होती तो सूरज कब का बिखर गया होता, और यहाँ पर जितने हमारे सियारे हैं, जितने सितारे हैं, वो कब के टूट गए होते। सूरज एक ऐसा कंपाउंड है जो इन सबको अपने गिर्दो नवा घुमाता रहता है। हत्ता के नाज़रीन ये जो सूरज है ये भी अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। नाज़रीन यहाँ पर मैं कुरान मजीद की आयत का हवाला रखना चाहूँगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने दिन रात और सूरज और चाँद सितारों को पैदा किया और ये सब अपने अपने मिदार में तैरते फिरते हैं। नाज़रीन ये बड़ी गहरी बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये तैरते फिरते हैं। तब कहा जा रहा है आज से 1400 साल पहले की बात है कि जब ना कोई सैटेलाइट थी ना कोई दूरबीन थी जिससे ये नज़ारे देखे जा सकते हो। नाज़रीन अल्लाह ताला ने जो हक़ाइक़ कुरान मजीद में बयान किए हैं वो बहुत गहरे हैं। अभी तक हमारी अक्ल वहाँ तक नहीं पहुँची कि हम उनको मज़ीद तफसील से जान सकें, लेकिन नाज़रीन जैसे जैसे इंसान उन चीज़ों का इल्म हासिल कर रहा है हम पर राज खुलते जा रहे हैं उस मुतल्लिक़। अकॉर्डिंग टू साइंस के जब इसके जो हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और सब के सब हीलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा जो अपने करीब के सैयारों को निगल लेगा। और कहा जाता है कि कुछ अरसे के बाद सूरज सुकर कर अर्थ जितना साइज रखेगा और ब्लैक होल की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लेकिन नाज़रीन साइंस के मुताबिक इसको भी बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। खैर लेकिन इतना तो कंफर्म है कि एक वक्त आएगा जब सूरज तबाह हो जाएगा और इसके गिर्दो नवा जितने भी सैयारे हैं वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन अब इस चीज़ का सही इल्म नहीं कि इसको कितना वक्त दरकार है। अब साइंस इस चीज़ के अंदर कंफर्म नहीं है कि उसको 5 अरब साल ही लगेंगे या उससे कम वक्त का अरसा, ये खुदा ही ज़्यादा बेहतर जानता है। लेकिन नाज़रीन हम सब की दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें नेक काम करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये मैसेज और ये जो मैंने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई आपके लिए कारआमद ज़रूर साबित होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।